کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ شاید کتابوں میں نہیں بلکہ ایسی مخلوق کے سینوں میں محفوظ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی؟ آج ہم علم کی منتقلی کی ایک ایسی ہی حیرت انگیز داستان پر بات کریں گے، ایک ایسا راز جو صدیوں سے انسانوں کے ذریعے نہیں بلکہ جنات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ بات اپنے آپ میں کتنی گہری ہے نا؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کے نہ جانے کتنے ہی راز اور قیمتی موتی ہیں جو ہم تک کتابوں کے ذریعے کبھی پہنچے ہی نہیں۔ مطلب علم کا ایک پورا خزانہ ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، تاریخ کے خفیہ محافظ۔ دیکھیں، ہماری کہانی کا آغاز اس دور سے ہوتا ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یعنی ان کے ساتھیوں کا علم دنیا بھر میں پھیل رہا تھا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو صرف ان محفلوں میں موجود جنات نے سنی اور پھر صدیوں تک اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اور یہ کوئی عام علم نہیں تھا، یہ تھے روحانی راز، ایسی حکمت کی باتیں جو کتابوں میں نہیں لکھی گئیں بلکہ ایک مقدس امانت کی طرح جنات کی ایک نسل سے دوسری نسل کو سینہ بسینہ ملتی رہیں۔ آئیے آج ان میں سے ہی ایک راز کی کہانی سنتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے جن کا قافلہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ راز ہم تک پہنچا کیسے؟ اس کی کڑی ہمیں ملتی ہے 1400 سال پہلے کے عرب کے صحراؤں میں، جہاں ایک جن انسانی روپ میں ایک تاجر کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ مکہ میں کھجوروں کا ایک عام سا تاجر جو اصل میں ایک جن تھا، اسے ایک دن یمن تک ایک بہت قیمتی قافلے کی رہنمائی کی پیشکش ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک کاروباری سفر تھا، لیکن یہی سفر آگے چل کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا روحانی تجربہ بننے والا تھا۔ تو اب ہے تیسرا حصہ، ایک ولی کی رہنمائی۔ یمن کا سفر تو بہت کامیاب رہا اور قافلہ خوب مالا مال ہو گیا، لیکن اب ایک نیا اور کہیں زیادہ سنگین خطرہ سامنے کھڑا تھا۔ واپسی کے راستے پر بے رحم ڈاکو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اب اس دولت کو بچایا کیسے جائے؟ اسی پریشانی میں اسے سفر میں ملے ایک ساتھی کی بات یاد آئی کہ جب کوئی راستہ نہ بچے تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ ایک ایسے عظیم ولی اللہ تھے جن کی روحانی بصیرت کی شہرت دور دور تک تھی، حالانکہ وہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی طور پر مل نہیں پائے تھے۔ تو بس جن نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ چوتھا حصہ، دو الہی نام، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہماری کہانی کا سرا اس راز سے جا ملتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ حضرت اویس کرنی نے اسے دولت کی حفاظت کے لیے کوئی تلوار یا کوئی ترکیب نہیں بتائی بلکہ ایک روحانی تحفہ عطا کیا، اور یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا راز تھا جو انہیں براہ راست صحابہ کرام سے ملا تھا۔ وہ تحفہ تھا اللہ کے دو ناموں کا، یا قادر یا نافع، یعنی اے ہر شے پر قدرت رکھنے والے، اے نفع دینے والے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک روحانی ڈھال تھے جو ہر خطرے سے بچانے کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ کیا صرف یہ الفاظ بے رحم ڈاکوؤں کے سامنے کافی ہوں گے؟ حضرت اویس کرنی کی ہدایت بالکل واضح تھی۔ ان ناموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر پیسوں کی تھیلیوں میں رکھ دو اور واپسی کے پورے سفر میں زبان سے مسلسل ان کا ورد کرتے رہو۔ اور جو نتیجہ نکلا وہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو قافلے کے دوسرے لوگ یا تو مارے گئے یا لٹ گئے، لیکن یہ جو تاجر جو کھلے میدان میں اپنے خزانے کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ اور اس کا سارا مال ڈاکوؤں کو نظر ہی نہیں آیا۔ ایسا لگا جیسے کسی غیبی پردے نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ پانچواں حصہ، صدیوں پر محیط ایک تحفہ۔ تو جن تاجر بحفاظت مکہ واپس پہنچ گیا، اور اس واقعے نے ان ناموں کی طاقت پر اس کے یقین کو ہمیشہ کے لیے پختہ کر دیا۔ اس نے اس راز کو ایک مقدس امانت سمجھا اور صدیوں تک اپنے سینے میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اسے یہ امانت آگے پہنچانی تھی۔ اور اب صدیاں گزرنے کے بعد یہ امانت ہم تک پہنچی ہے، اور اس علم کے ساتھ یہ ہدایت بھی ملی ہے کہ اگر ان ناموں کو روزانہ 45 ٹائمز پڑھا جائے تو وہی روحانی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس جن تاجر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ سے منسوب جو تعلیم ہے، اس کے مطابق ان ناموں کا مسلسل ورد صرف دشمنوں سے حفاظت ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھوکے کے لیے رزق، بھٹکے ہوئے کے لیے رہنمائی اور تنہا کے لیے ساتھی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی یہ دنیاوی اور روحانی دونوں طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے۔
تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ صرف ایک موتی ہے جو جنات کے سینوں سے نکل کر ہم تک پہنچا ہے، تو ذرا سوچئے تاریخ کے ان اندیکھے خزانوں میں مزید کتنے ہی عجائبات پوشیدہ ہوں گے جو آج تک کسی کتاب تک نہیں پہنچے۔